بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا اگر اللہ رب العزت سے تعلق ہو تو انسان دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ کسی جگہ پر پہنچ جائے، کسی علاقے کے اندر پہنچ جائے، جہاں اس کا دل کرے وہاں وہ پہنچ جائے، چلا جائے، اللہ رب العزت اس کو کامیاب کرتے ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر، اگر نیت ٹھیک تو دنیا کے اندر ساری منزلیں ٹھیک، سارے کام ٹھیک، جسم سے جو کام نکلیں گے، جو عمل نکلے گا وہ عمل ٹھیک۔ نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی بزرگوں، نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جس بندے کی نیت ٹھیک ہے وہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر جو بندہ عمل کرے گا اس عمل کو قبول کروں گا جو نیت سے کیا جائے، جو دل سے کیا جائے، جو عمل سے کیا جائے، میں اس کام کو، اس عمل کو جو ہے نا قبول فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے لوگوں کو بتلا دیا کہ جو لوگ دنیا کے اندر رہ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ نیک اعمال کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، دن اور رات کے اندر اللہ کو یاد کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں جو صالح نیت سے کی جائے، اچھی نیت سے جو کام کیا جائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا علماء کرام نے، حدیث پاک کے اندر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کوئی میرا خلیفہ بن جائے۔ اپنے صحابہ کرام کو جمع کیا، اکٹھا کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 شرطیں لگائیں، اور وہ 3 شرطیں یہ تھیں کہ جس بندے کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط وہ ساری رات عبادت کرتا ہو، دوسری شرط ہمیشہ وہ روزہ رکھتا ہو، تیسری شرط اس نے جو ہے نا یہ لگائی کہ میں اس کو اپنا غلام، اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جس نے ساری زندگی کے اندر کبھی غصہ نہ کیا ہو۔ یہ 3 شرط جس انسان کے اندر پائی جاتی ہیں میں اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ مجمع میں سے ایک بندہ نکلا، ایک بندہ اٹھا اور حضرت عیسیٰ کے پاس تشریف لے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل مطمئنہ ہو سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ چند دن بعد میں آپ کو بتلاؤں گا۔ چند دن کے بعد جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو اکٹھا اور جمع کیا اور پھر وہی سوال کیا، پھر وہی آواز اٹھائی کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنا خلیفہ اس بندے کو بناؤں گا جس کے اندر یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ ساری زندگی کے اندر کبھی اس نے جو ہے نا غصہ نہ کیا ہو، ساری زندگی کے اندر اس نے روزے رکھے ہوں، ساری زندگی اور رات کو عبادت کرتا ہو۔ پھر وہی شخص اٹھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ایک دن اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا، قیلولہ کے اندر سویا ہوا، ایک شخص دروازے پر آیا اور آ کر کہتا ہے، دروازے کو کھٹکھٹایا، کہتا ہے کہ میں نے خلیفہ سے ملنا ہے۔ حضرت ذوالکفل جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے، اس بندے کا نام، اس شخص کا نام حضرت ذوالکفل تھا۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوَالْكِفْلِ وَكُلٌّ
وَكُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ذوالکفل کا ذکر فرمایا کہ اس بندے نے جو ہے نا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت ذوالکفل باہر نکلا، جی بتاؤ کیا ضرورت؟ کہنے لگا کہ مجھے لوگ تنگ کرتے ہیں، کہنے لگا لوگ مجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، میرا انصاف کر دو۔ حضرت ذوالکفل کہنے لگا کہ کل آ جانا، جب میری عدالت لگے، جب میں اپنی کرسی پر جاؤں تو آ جانا، اور کیا کرنا اس وقت جو ہے نا اپنی شکایت کرنا، میں تیرا فیصلہ کر دوں گا۔ دوسرا دن ہوا، حضرت ذوالکفل اس کی انتظار کے اندر بیٹھے رہے، لیکن وہ شخص نہ آیا۔ تیسرے دن جو ہے پھر وہ گھر کے دروازے پر آ گیا، حضرت کو پھر جگایا، اور پھر وہی اس کا سوال۔ حضرت نے فرمایا کہ میری جو ہے نا عدالت کے اندر آ جانا، جب میں لوگوں کا انصاف کروں گا اس وقت آ جانا، میں آپ کا بھی انصاف کر دوں گا۔ حضرت ذوالکفل اس کے انتظار کے اندر بیٹھے رہے، لیکن پھر بھی وہ شخص نہ آیا۔ تیسرے دن پھر اب وہ آیا تو حضرت ذوالکفل نے کہہ دیا کہ اپنے گھر والوں کو کہ وہ بندہ اگر آئے تو دروازہ نہیں کھولنا۔ اس کے گھر والوں نے، اس کے غلاموں نے دروازہ نہ کھولا۔ جب وہ دروازے پر آیا تو اس شخص نے کیا کیا، روشن دان سے نکل کر جس کمرے کے اندر حضرت جی سوئے ہوئے تھے اس دروازے کو کھٹکھٹایا، اور حضرت جی نے جو ہے نا وہ دروازہ کھولا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے، وہی شخص دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھے بلایا تھا، تو کیوں نہ آیا؟ تو حضرت ذوالکفل جو ہے وہ سمجھ گیا، حضرت ذوالکفل سمجھ گیا یہ شخص انسان نہیں، یہ شیطان لگتا ہے، یہ انسان نہیں، یہ شیطان لگتا ہے، یہ شیطان لگتا ہے۔ حضرت وہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا کہ ہاں جی میں شیطان ہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خلیفہ بنایا آپ کو، میں اس نیت سے آیا کہ آپ کی خلافت یہ چھین لوں، آپ کی خلافت چھین لوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ غصہ کرتے ہو یا نہیں کرتے، میں اس وجہ سے آیا کہ آپ کی خلافت چھن جائے، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر بتلاؤں کہ جس کو آپ نے خلیفہ بنایا وہ غصہ کرتا ہے۔ تو آپ کو غصہ نہ آیا، میں پہلے دن آیا غصہ نہ آیا، دوسرے دن آیا غصہ نہ آیا، جب تیسرے دن میں آیا تو آپ کو غصہ نہ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ خلیفے بننے کے لائق یہی شخص ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص کا تعلق اللہ رب العزت سے جڑا، نیت سے کام کرتا ہے، سارے کام نیت سے کرتا، دل سے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کی نیت کو ٹٹولا، اس کی نیت کو دیکھا، تو کیا دیکھتے ہیں اس کی نیت بالکل صاف ہے، تینوں شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا۔ میرے عزیز بزرگ کو دیکھو، دنیا کے اندر شیطان اللہ والے لوگوں کو ورگلاتا ہے، شیطان جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے نا ورگلاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کو بٹھائیں گے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کو بٹھائیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ میرے عزیز بزرگوں، اللہ کو راضی کرو گے نا؟ انشاءاللہ اللہ کو راضی کرو گے تو پھر دل سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔